اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اردو، جماعت 7ویں، اور موضوع سائنس اور جنگ، صفحہ نمبر 100۔ پیارے بچوں، کل ہم نے اس سائنس اور جنگ کے بارے میں ایک حصہ اس کا پڑھا، اور جس میں ہم نے یہ جانا کہ جو پرانی جنگیں ہوا کرتی تھی وہ فوج کی تعداد اور سامان پر مبنی ہوا کرتی تھی، لیکن اگر آج کی ہم جنگوں پر نظر ڈالیں تو آج سائنس کی جنگ ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ نہ کرے اگر آج کہیں پر جنگ ہوتی ہے تو اس کے بہت ہی مضر اثرات رونما ہوں گے۔ تو چلیے بچوں، آج ہم آگے پڑھتے ہیں۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے، اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مخلق ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ پہلی جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، جب پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی تو ان کا اثر بہت محدود ہوا کرتا تھا۔ اگر ہم اس کا دائرہ دیکھیں تو وہ بالکل کم تھا، زیادہ نہیں تھا۔ اب دنیا کے مختلف ممالک کے فیصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کی دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ یعنی کہ پہلے اگر آج ہم دیکھتے ہیں آبادی بھی بڑھ گئی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک بہت ہی فاصلہ ہوا کرتا تھا، لیکن اگر آج ہم دیکھیں یہ فاصلے سارے مٹ چکے ہیں، اور ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ یعنی کہ ایک ملک لڑائی کرتا ہے تو اس کا اثر، تو اس کے پاس جو سامان ہیں، اس کے پاس جو آلات ہیں جدید سائنس کی وجہ سے، تو ان کا اثر باقی ممالک پر بھی پڑ سکتا ہے، بلکہ کہ پوری دنیا پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آج اگر کہیں پہ جنگ چھڑتی ہے خدا نخواستہ، تو اس کا اثر صرف دو ہی ملکوں پر نہیں رہتا بلکہ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو ان کے مورچے مقام جہاں سے جنگ لڑے جاتے تھے تو صرف زمین پر ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم آج کی بات کریں وہ آج کے دور میں یہ جنگی مورچے ہوا میں بھی رہ سکتے ہیں اور پانی میں بھی رہ سکتے ہیں، زمین پر تو رہ ہی سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی۔ پہلے جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس کی تباہ کاری یعنی اس کے نقصانات کہاں؟ میدان جنگ، جہاں جنگ ہوتی تھی وہاں اس کے اثرات پڑتے تھے، یا مخالف جو اس کے مقابلے میں دوسرا ملک ہوا کرتا تھا اس کی سرحد پر۔ لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مخلق ہتھیار بے گناہ، یعنی کہ سائنس کے جو بنے مخلق یعنی کہ ہلاک کر دینے والے جو ہتھیار ہیں، عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں، اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے یعنی کہ عوام کے جو گھر ہیں وہ بھی اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں،
مسجدیں اس میں آ سکتی ہیں، مندر اس میں آ سکتے ہیں، سکول آ سکتے ہیں، اسپتال آ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک چیز کو یہ اپنی یہ جنگ لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ کیونکہ آج کی جو جنگ ہے، ہم نے کل بھی پڑھا، یہ سائنسی جنگ ہے، یہ پہلے دور کی جنگ نہیں ہے کہ ہتھیاروں سے لڑی جائے اور اس کے مورچے صرف میدان ہی میں قائم ہوں، اور لیکن آج کی جو جنگ ہے یہ سائنسی جنگ ہے، اس کے مورچے میدان میں بھی ہو سکتے ہیں، ہوا میں بھی ہو سکتے ہیں، پانی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی جو جنگ ہے، اس جنگ کا اثر صرف دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا اثر دو ممالک کے بجائے پوری دنیا پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اس کی نظر میں پھر اس جنگ کی نظر میں سب کچھ آ سکتا ہے، یعنی کہ سب کچھ برباد ہو سکتا ہے، جس میں گھر ہوں، چاہے گھر ہوں، مسجدیں ہوں، مندر ہوں، اسکول ہوں، اسپتال ہوں، کچھ بھی ہو، سب کچھ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اور بھی پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر بنے رہیں، سماجی دوری بنائے رکھیں، زیادہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں، اور اپنے گھروں پر بنے رہیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔